شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، دعات، ائمہ اور مدرسین و معلمین نے گرامی قدر اور عزت مآب احباب گرامی، برادران اسلام، حضرات، حاضرین گرامی قدر اور عزیز القدر طلباء، یہ اجتماع ایک علمی اور اصلاحی، دعوتی اور تربیتی اجتماع ہے۔ جامعہ اشاعت الاسلام کی کوشش اور اہتمام کے ساتھ یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، اور جو فضلاء ہیں جنہوں نے تحصیل علم کا مرحلہ مکمل کیا ہے، ان کی توقیر اور ان کے اعزاز کے لیے یہ مناسبت اور یہ تقریب سعید قائم کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں علم اور علماء کے متعلق کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، علام الغیوب اور علیم بکل شیء، یہ اس کی ذات ہے۔ اور یہ انسان اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے: اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ ظلوم بھی ہے، ظلم کرنے والا ہے، جہولا اور بے خبر بھی ہے، جہالت کا پیکر ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، انسان کچھ نہیں جانتا، بالکل بے خبر اور سپاٹ ذہن ہوتا ہے انسان۔ لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو جعل لكم السمع، کان دیے ہیں، والابصار، آنکھیں دی ہیں، والافئدہ، اور اللہ رب العزت نے دل اور دماغ دیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت ہے جو سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے
اور دل و دماغ کے ساتھ سوچنے کے ذریعے پھر انسان کو علم عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ انسان کو جو بالکل ماں کے پیٹ سے بے علم پیدا ہوتا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ معلوم نہیں تھا، تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے وسائل عطا فرمائے، اور ان وسائل کے ذریعے پھر انسان کو اللہ رب العزت علم عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے، اور اس کو دل و دماغ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت وہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کی ٹھٹکی سے، من علق، جو خون کی ٹھٹکی جمی ہوئی تھی، اس سے انسان کو پیدا کیا، وہاں سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا نوازنے والا ہے، بہت بخشائش فرمانے والا ہے، بخشائش فرمانے والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کا استعمال سکھایا اور پھر قلم کے ذریعے علم کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت بخشی، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو انسان بے علم پیدا ہوتا ہے، ظلوم اور جہول پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو علم سے نوازتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہ وہ انسانی علم ہے جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ترقی کرتے ہوئے موجودہ دور کے سائنٹیفک عہد کے اندر، جس دور کو سائنٹیفک ایج کہا جاتا ہے، یہ سائنسی دور ہے، سائنس کا زمانہ ہے، اور علم نے ترقی کر کے کہاں تک علم نے کمال اور علم نے عروج اور علم نے تقدم اور توسع حاصل کر لیا ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا علم۔ لیکن یہ علم سارا حواس کا علم ہے، یہ محسوسات کا علم ہے، یہ مشاہدات کا علم ہے، یہ تجربات کا علم ہے، یہ ایسا علم ہے کہ کل تک جو انسان کے سامنے تھا، انسان اسی کو بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل چیز تو یہ ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھا تو پھر اس کی کوتاہی اور اس کی کمتری نظر آئی، پھر پتہ چلا کہ یہ آگے ہے۔ یہ علم اسی طرح ترقی پذیر ہے، اور اس میں غلطیاں نظر آتی رہتی ہیں، اور پتہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ پہلے یہ تھا اور وہ غلط تھا، اور پہلے ایسے تھا وہ کمتر تھا، آج اس سے بہتر چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے ہے۔ یہ ترقی پذیر، یہ متغیر اور دن بدن بدلنے والا علم، اور اس علم کی بنیاد پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں مجمع کے اندر، اس کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، سائنس کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے یہ غلط ہو سکتا ہے، اور میں صحیح کی تلاش میں ہوں، میں صحیح اور درست کی تلاش میں ہوں، میں نے درست اور صحیح کو تلاش کرنا ہے، اور یہ جو کچھ ہے اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، اس کو غلط سمجھ کر صحیح کی تلاش میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ سائنسی علم جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک علم ایسا علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، اور انزلہ بعلمہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم پر مشتمل اتارا ہے،
انزلہ بعلمہ ہی، یہ اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا علم اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب مکرم اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، والحکمہ، اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ آپ کو سکھایا اور قرآن کی عملی تفسیر آپ کو سکھائی، حکمہ سنت۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے وہ علم کیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ علم، یہ وحی کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ یہ علم اس علم کے مقابلے میں العلم ہے، یہ سپر سائنس ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے محکم علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ پہلے دن سے جو بات اس علم میں بتا دی گئی ہے وہ قیامت تک بدلنے والی نہیں ہے، اور آنے والا ہر وقت اس کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہے، اس کی تصدیق پر اور زیادہ مہر تصدیق اور تائید ثبت کرنے والا ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے، صحیح احادیث کے اندر اور صحیح قرآن کا جو فہم ہے، وہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ الحق ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، یہ حق ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بدل نہیں سکتی، جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حق نازل ہوا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو دوسرا علم ہے سائنس کا، بے شک آج سائنس کے میدان میں انسان نے 21ویں صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن اس علم کی منتہا کیا ہے؟ ابتدا اس کی یہ ہے کہ جو کچھ ہے معلوم ہے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ غلطی کا امکان ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اور انتہا کیا ہے کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو۔ یہ ہے اس علم کی پوری انتہا۔ غلطی کے امکان سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور گمان پر جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ علم ہے جس کو آج دنیا علم سمجھتی ہے، اور وہ علم جو الحق ہے، جو وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمے تمت پورے ہیں، صداقت کے لحاظ سے بھی اور عدل کے لحاظ سے بھی۔ جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہ الحق ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، یہ حقیقی ہے، یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے، ان کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ رب العزت یہ علم عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کو علم والا قرار دیتے ہیں۔ وہ ہے الذین یعلمون، وہ ہے الذین یعلمون، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور وہ ہے جن کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، اے بالعلم، علم کے ساتھ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند فرما دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درجے بلند ہوتے ہیں علم کے ساتھ، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے کہا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے درجے بلند کرتا ہے اہل ایمان کے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے احکام اور اللہ کے رسولوں کو مان کر پھر ان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، مسلم ایمان والے ہیں اور اسلام والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، انسانوں میں سے ان کے اللہ درجے بلند کرتا ہے، یہ اونچے ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ برتر ہیں، یہ افضل ہیں، یہ اشرف ہیں، جو صاحب ایمان ہیں اور جو صاحب اسلام ہیں۔ اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، بے شک وہ کینیڈا کے رہنے والے ہوں، وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، آسٹریلیا کے یا جاپان کے یا چائنا کے یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے رہنے والے ہوں، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے اور اسلام کی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو کافر ہیں، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اولئک هم شر البریہ، وہ ساری مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ یہ علم یہ انسان کو درجہ نہیں دیتا۔ آج جس علم کی برتری ہمارے دلوں میں چھائی ہوئی ہے اور جس کو دیکھ کر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، اور یہ فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے، اس نے یہ کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہے، یہ آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اکثریت انسانوں کی بے علم ہے، نہیں جانتے، صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کی حقیقت سے بے خبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بے علمی اور یہ ظاہر کا علم جس کی بنیاد خطا کے اوپر ہے اور جس کی انتہا گمان ہے، اس کو آج ہم نے علم سمجھا ہوا ہے، اور جو اصل علم ہے آج اس علم کی قدر نہیں رہی ہے۔ اس کے پڑھنے والے، اس کے پڑھانے والے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے جو ادارے ہیں، ان کو کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے ہاں اگر درجہ ہے تو وہ انہی کا ہے جو یہ علم رکھتے ہیں، جو حقیقت کا علم ہے۔ اس علم کے ساتھ ان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا مقام پہچانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا حق پہچانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے احکام و شرائع کو پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کیسے مل سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے۔ یہ اصل علم ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کروانے والا ہو، جس علم سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں پڑے، وہ علم جس سے انسان کے دل میں سارا اس کا دل اللہ رب العزت کی معرفت سے معمور ہو جائے اور اللہ کی خشیت سے بھرپور ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جن کو خدا کی پہچان نہیں اور جن کو خدا کی معرفت نہیں اور جن کو خدا کی قدر نہیں، وما قدر اللہ کا قدری، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ کی زمین کو ظلم اور فساد سے بھرنے والے ہیں۔ بے شک وہ کتنے ہی چڑھے پھرے اور کتنے ہی بنتے پھرے اور کتنے ہی لوگ ان کو اونچا سمجھتے پھرے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر اور ان سے بھی کمتر ہیں۔ جانور تو پہچانتے ہیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام پورا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جب وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے احکام و شرائع کا علم نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو وہ بے علم انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو سب سے اونچا علم وہ علم ہے جس کے ساتھ انسان کو درجے ملتے ہیں، درجہ ملتا ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان والوں میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم،
اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ سب سے اونچے درجے انسانوں میں کس کے ہیں؟ انبیاء اور رسول کے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، ان کو اللہ رب العزت چنتا ہے اور وحی کے علم سے اللہ رب العزت انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ وحی کا علم عطا کر کے اللہ رب العزت انہیں سارے انسانوں میں سے اعلیٰ اور برتر، اونچا اور سب سے عرفہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، انبیاء کے بعد پھر وہ ہوتے ہیں جو ان کے وارث ہوتے ہیں، جو ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ اور وہ کس کے وارث ہوتے ہیں؟ وہ کوئی جائیدادیں دے کے جاتے ہیں، وہ کوئی پیسے بانٹ کے جاتے ہیں، وہ کوئی دولت تقسیم کر کے جاتے ہیں، وہ کوئی لوگوں کو دنیا کے اثاثے دے کے جاتے ہیں۔ جن کے لوگ وارث ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے اور ثروت کی دولت، ثروت اور دولت اور پیسے اور روپے کی میراث نہیں چھوڑی۔ انبیاء کی میراث علم کی میراث ہے، وہ وحی کے علم کی میراث ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، جو اللہ رب العزت کا اتارا ہوا علم ہے، وحی کا علم۔ یہ میراث چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، وہ اس علم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ ان کی وراثت ہے، یہ ان کا اثاثہ ہے، یہ ان کا ترکہ ہے، یہ ان کی میراث ہے۔ ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اسے لے لیا، جس نے اسے حاصل کر لیا، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں، اس جیسا بلند بخت کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس علم کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ اصل علم ہے جس سے انسان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ کی معرفت، کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب اللہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا هو فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز اور ہر کام کا بنانے والا اور ہر موقع پر کام آنے والا وہی ایک ہے، وہی سب کا کارساز ہے، وہی سب کا مددگار ہے اور وہی عبادتوں کے مستحق ہے۔ جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ علم یہ دین کا علم ہے، وہ یہ وحی کا علم ہے۔ اور جس علم سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے راستے کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے کون ہے جس کو انسان اپنے لیے راہ، اپنے لیے رہبر بنائے، اپنے لیے ہادی بنائے، اپنے لیے اسوہ بنائے، اپنے لیے رول ماڈل بنائے، وہ کون ہستی ہے؟ وہ یہ علم بتاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کا رسول زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ جو بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین زندگی کا نمونہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ بھی وحی کی روشنی میں کرتے تھے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو کہتے تھے وحی کے ساتھ کہتے تھے، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو بات کرتے تھے وحی کی روشنی میں کرتے تھے، اور دین کا جو عمل بھی کرتے تھے اتبع ما یوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کریں۔ اور ان سے اعلان کروایا کہ آپ بتا دیں لوگوں کو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں دین کے معاملے میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ جو کچھ کرتے ہیں وحی کی روشنی میں کرتے ہیں، بات بھی وحی کی مطابق کرتے ہیں اور عمل بھی وحی کی پیروی میں کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ واتبعوه قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلو تو تمہیں ہدایت ملے گی، ان کے نقش قدم پہ چلنے میں ہدایت ہے۔ یہ راستہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے اس راہ کے اوپر چلا جائے۔ یہ علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت۔ اور اے انسان، یہ علم ہے جس سے انسان کو
اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، مجھے کیا بننا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ معرفت انسان کو جزاک اللہ خیر، یہ معرفت انسان کو اس علم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان تو کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں بتایا قرآن مجید کے اندر کہ اس کی تخلیق تو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اللہ اکبر، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ کہاں مٹی سے آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی، پانی کے ساتھ ان کی مٹی کا کالبد بنایا گیا اور پھر روح پھونک کے ان کا وجود کھڑا کیا گیا اور انہی کے وجود سے ان کا جوڑا ہماری اماں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور پھر اس جوڑے سے اللہ رب العزت نے یہ انسان بنائے اور انسان کی تخلیق کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ کیسے؟ ایک حقیر بوند سے انسان کے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور پھر مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا ثم انشأناہ خلقا آخر، جیتا جاگتا، آنکھوں کانوں والا اور دل و دماغ والا اور پورے وجود والا انسان، پورے وجود والا انسان باہر آ جاتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ اس پانی کی حقیر بوند کو، اللہ اکبر، باپ کے ہوینے اور ماں کے بویزے کو اللہ تعالیٰ جوڑ کر رحم مادر کے اندر، اندھیروں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے انسان کی شکل میں اس کو لے کے آتا ہے فی احسن تقویم کا پیکر بنا کر، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ تکریم عطا فرماتے ہیں۔ کرمنا بنی آدم، دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت و کرامت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس سے عہد لیا تھا، کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ آدم علیہ السلام کی ساری پیدا ہونے والی اولاد کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی ان کی اولاد اور ان کی ساری اولاد کو اللہ رب العزت نے ایک میدان میں اکٹھا کر دیا، جینز کی شکل میں۔ جینز، وہ جین جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتا، اس جین کی شکل میں اللہ رب العزت نے سب کو اکٹھا کر کے ان کو مخاطب کر کے پوچھا اشہدہم علی انفسہم، انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، رب نے جواب دیا ہاں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر عہد لیا، کیا عہد لیا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے آدم کے بیٹو شیطان کے پجاری نہ بننا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم۔ اللہ کی پہچان اس علم سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس علم سے ہوتی ہے، انسان کو اپنی پہچان اس علم سے ہوتی ہے۔ اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان آزاد ہے، خود مختار ہے اور دنیا میں مزے کرنے کے لیے آیا ہے، آزادی کے ساتھ جینے کے لیے آیا ہے، جو چاہتا ہے کرے، کہ 4 دن کی زندگی ہے اور زندگی گزار کے انسان نے چلے جانا ہے۔ یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، بلکہ حیوانیت سے بھی نچلا درجہ ہے، شر البریہ اسفل سافلین، یہ سب نیچوں سے نیچے کا درجہ ہے۔ آج انسان نے اس کو معراج سمجھا ہوا ہے، علم کی معراج سمجھا ہوا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ایسی ناعاقبت اندیشی اور ایسی حماقت اور ایسی نادانی ہے جس کے اندر آج دنیا علم سمجھ کر دنیا اس کے اوپر ناز کر رہی ہے۔ اور یہ علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ انسان، اللہ اکبر، اپنے آپ کو پہچان، اللہ رب العزت نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تجھے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور تجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ دنیا تیرے رہنے کے لیے نہیں، یہ تیرے امتحان کے لیے ہے، یہ چھانٹی کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا علم اور حدیث کا علم
جہاں تین حقیقتیں بتاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت اور انسان کی حقیقت کی پہچان، انسان کو بتانا کہ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تیری حیثیت اور تیرا کام کیا ہے، جہاں یہ بتاتا ہے وہیں یہ علم اس دنیا کی حقیقت بھی واضح کرتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی، بہت چھوٹی ہے، بہت کمتر ہے۔ جس کو تو بہت کچھ سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت واضح فرمائی، فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا ساری کی ساری امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور فجی اور دوسرے جو برونائی وغیرہ جتنے ملک ہیں، جاپان وغیرہ، سارے قطب شمالی اور قطب جنوبی جتنی دنیا ہے، یہ ساری کی ساری جتنی دنیا ہے، اللہ اکبر، مت دنیا فی الآخرۃ۔ یہ تو صرف میں نے زمین کا ذکر کیا، یہ جو کہکشائیں ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں، اور بلیک ہول کے اندر جو دنیا ہے وہ، یہ ساری کی ساری دنیا، مت دنیا فی الآخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ یہ ساری دنیا ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، فلینظر، پھر دیکھے کہ جو اس انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے اس کی کیا نسبت ہے سمندر کے پانی کے ساتھ؟ کوئی نسبت ہے؟ اس کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ عرب، خرب اور سنکھ، پدم اور نیل جو پرانے ہوتے تھے، اور آج کی زبان میں ملینز، بلینز، ٹریلینز، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں، اس کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن اس دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت نہیں ہے۔ یہ علم یہ حقیقت بتاتا ہے، انسان کو یہ حقیقت بتائی، اور انسان کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے باغ لگانے کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے محل بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی بادشاہی تعمیر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کی بادشاہت کے لیے، ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے، یونین کونسل کے انتخاب کے اندر کونسلر بننے کے لیے، کسی شہر کے اندر یا کسی دیہات کے اندر کونسلر بننے کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور بڑے تعلقات بناتا ہے، پیسے بھی لگاتا ہے، لوگوں کے پاس پہنچ کے ترلے اور منتیں اور سماجتیں بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے کہ میں کونسلر بن جاؤں، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں سیکٹری بن جاؤں، میں پولیس میں چلا جاؤں، میں فوج میں چلا جاؤں، میں سیاست میں چلا جاؤں، میں حکومت میں چلا جاؤں۔ یہ کتنے دنوں کی بات ہے، اور جاتے ہیں اور پھر نکلتے کیسے ہیں، اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ انسان تو اس لیے نہیں ہے، کہتے ان چیزوں کے لیے کوشش کریں۔ اللہ اکبر، من کان یرید الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ فرمایا جو آخرت کی کمائی چاہتا ہے، جو آخرت کی ترقی چاہتا ہے، اس کی ترقی میں ہم برکت دیتے ہیں اور اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اس میں تو ہم اضافہ کرتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف یہ دنیا چاہتا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے بادشاہ، یہاں کے بڑے بڑے عہدیدار، یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور ذمہ دار دنیا سے جاتے ہیں خالی ہاتھ، اور ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے ہیں سوائے اپنے کوئی اپنوں کو بوجھ کے، اور کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی، اور وہاں جا کر یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ یہ حقیقتیں ہیں جو اس علم نے بتائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علم اصل علم ہے، اس علم کو سیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہی علم سکھانے کے لیے آئے تھے، اور یہی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور اس علم کو صحابہ نے سیکھا، اور پھر سیکھ کے ہماری طرح نہیں کہ صرف زبان تک سیکھا، انہوں نے دل تک اتارا، اور دل میں اتار کے پھر زندگی کا حصہ بنایا، اور اپنے کردار اور سیرت کے اندر اس کو سمو لیا اور اس کو اپنا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کہ آئے سب سے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، صحابہ اور ان کے نقشہ قدم پہ چلنے والے آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے۔
اس علم کی وجہ سے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول معلم تھے، معلم الخیر تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں 2-3 حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ علم اصل علم ہے، اس علم کی قدر کرو. اور اس علم کی قدر کیسے کرنی ہے؟ ایک تو یہ علم سیکھو جو فرضی علم ہے، نماز کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نکاح طلاق کے بارے میں، گھر کے معاملات کو چلانے کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، تجارت کے بارے میں. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میری بندگی کی حدود کیا ہے، کہاں تک میں جا سکتا ہوں، کہاں ممنوع علاقہ شروع ہو جاتا ہے وہاں میں نہیں جا سکتا. یہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کا خادم بنائیں، دین کے عالم بنائیں. یہ قابل رشک لوگ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ قابل رشک ہیں. ایک روایت کے اندر ایک کیٹیگری دونوں حدیثوں میں مشترک ہے، ایک زمرہ ایک گروہ دونوں حدیثوں میں مشترک ہے. اور 2 حدیثوں کے اندر 2 کیٹیگری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک کیٹیگری تو یہ ہے، فرمایا رجل آتاہ اللہ قرآن، ایک وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دن رات، قرآن پڑھتا ہے، نمازوں میں نوافل میں چلتے پھرتے تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے. قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے. یہ قابل رشک ہے. اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولادوں کو اس راستے پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے حکمت، جو اللہ نے 2 چیزیں اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ایک کتاب اور دوسری حکمت. حکمت سے مراد سنت، حکمت سے مراد قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، فهو یقوی بها ویعلمها، وہ اس حکمت کے ساتھ لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. یہ 2 یعنی قرآن اور حدیث کے علماء یہ قابل رشک ہے، یہ ہے قابل رشک. ان پر رشک کرنا چاہیے، ان جیسے بننے کی آرزو کرنی چاہیے. اور دوسرا وہ آدمی جو دونوں حدیثوں کے اندر ذکر ہوا، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا اور پھر یہ نہیں کہ اس نے سینکڑے سے ہزار اور ہزار سے لاکھ اور لاکھ سے کروڑ اور کروڑ سے ارب اور ارب سے کھڑا بنا دیے، یہ نہیں. فسلطہ اللہ علی حرکتہ، پھر اللہ رب العزت نے اس مال کو خرچ کرنے پر اس کو لگا دیا. وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، نیکی کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، وہ دینی اداروں میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتا ہے، وہ خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے. اور دین کے اوپر خرچ کرنا، دین کے علم کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو قرض حسن دینا ہے. یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دینا جو دین کے تحفظ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو خرچ کیا جائے، اللہ اس کو قرض حسن کہتے ہیں. دین کے تحفظ کے لیے جہاد اور دین کی اقامت اور دین کی اشاعت اور دین کے احیاء کے لیے تعلیم، تربیت، تدریس، یہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے. اور اللہ رب العزت یہ قرض حسن اس لیے نہیں کہتا مجھے دو کہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس للہ خزائن السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں اس کے پاس. ان من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جو کچھ کسی کو ملا اسی کے دینے سے ملا ہے، کسی کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے. آتاکم، انہیں دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس مال میں سے جو اللہ رب العزت کہتا ہے مجھے قرض حسن دو، اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس خزانے نہیں ہیں، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، بلکہ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تو مجھے ذرہ دے میں تیرے ذرے کو پہاڑ بنا دوں، تو مجھے قطرہ دے میں تیرے قطرے کو سمندر بنا دوں، تو مجھے پائی دے میں اس کو قیامت والے دن ترازو، تیرے ترازو کے اندر اور پہاڑ کے برابر سونے اور چاندی کا ڈھیر بنا کے رکھ دوں، نیکیوں کے انبار بنا کے رکھ دوں.
تجھے بڑھا کے دینے کے لیے اللہ رب العزت یہ قابل شک آدمی ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر، اپنے حبیب مکرم اور اپنے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں صلوات۔ اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ بعض لوگ اس کا منع کرتے ہیں رحمت، لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی خبر اللہ منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العزت نے رحمت اور صلوات کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ صلوات کا معنی ہے اللہ تعریف کرتے ہیں، اللہ تعریف کرتے ہیں، اللہ شان بڑھاتے ہیں، اللہ درجے بلند کرتے ہیں، یہ معنی ہے صلوات کا۔ اللہ صلوات کو بھیجتے ہیں یعنی شان بڑھاتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تقویت فرماتے ہیں، اس کی اشاعت فرماتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنے نبی پر صلوات بھیج اور ان کے درجے مزید بلند فرما، ان کے درجے مزید بلند فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، اور ان کے اللہ کی تعریف فرمانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو کام ہیں ان کی تحسین فرما کر، ان پر ان کو تحسین فرما کر، ان کو داد دے کر کہ تو نے بہت اچھا کیا، احسن تھا، تو نے اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ تعریف بھی فرماتے ہیں اور پھر درجے بلند کر دیتے ہیں، شان بڑھا دیتے ہیں، اور ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس مقام تک لے کے جا رہے ہیں جو مقام محمود ہے، اور وہ جو سب سے اونچا مقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ وسیلہ اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے رسول کے لیے مانگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو وہ مقام اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اس مقام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ اکبر۔ الخیر، یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر تعریف فرماتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کے لائق، جیسے اللہ کی شان کے شایع ہیں اور جیسے ان کے مقام کے لائق ہے، اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے علم کے خادم ہیں اور ان کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مقام کے مطابق ان کی بھی تعریف فرماتے ہیں، ان کو بھی شان بلند کرتے ہیں۔ اور وہ کیا شان بلند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شان یہ بلند کرتے ہیں کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے تکریم اور تعظیم کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تو نے جنت کا راستہ اختیار کر دیا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جس دن سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بہت ہی قابل قدر لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کا دست و بازو بننا چاہیے، اور ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ عالم بننے میں اور علم حاصل کرنے میں اور پھر علم کی خدمت کرنے میں، علم کے پڑھانے میں جتنا وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ذہن لگا رہا ہے، اپنی جسمانی اور ذہنی قوتیں اور اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے، اور آپ اپنے مال کے ساتھ اس کے معاون بنے ہوئے ہیں، اس کے مددگار بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیکیوں میں حصہ دار بنا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں حصہ دار بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، کہاں سے یہ شروع ہوا تھا اور آج کہاں تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی مولانا عبداللہ امجد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے ساتھی تھے، مولانا امجد شفیع تو ہمارے بزرگ تھے، اور وہ رفقا ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے اس راستے میں خرچ کرو، علم پر خرچ کرو، تعلیم پر خرچ کرو، دعوت کے اوپر خرچ کرو، یہ سب سے اونچا راستہ ہے،
یہ سب سے مبارک راستہ ہے، اور یہ ہے انسانیت کو جہالت سے نکالنے کا راستہ، اندھیروں سے نکالنے کا راستہ۔ دنیا ساری جہالت کے اندر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، خدا کی قسم جاہل ہے، نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، اپنے بارے میں نہیں جانتے، اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتے، اور آخرت کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے، نہ اس کو مانتے ہیں۔ زندگی ساری جہالت اور تاریکی کے اندر گزر رہی ہے۔ ان جہالتوں اور تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اس علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس علم کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس میدان کے اندر اتریے اور اس راستے کے راہی بنیے، اور اس قافلے کے اندر شریک ہو جو علم کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، دعوت کا راستہ ہے، اشاعت اسلام کا راستہ ہے، احیاء اسلام کا راستہ ہے، اور اقامت دین کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دگنی راتوں کی ترقی عطا فرمائے۔ جو بزرگ اس کے بانی، علماء، اساتذہ اور اہل خیر محسنین، اور جو اس کے شروع کرنے میں، اس کی تحقیق کرنے میں، اس کا بنیاد رکھنے میں شریک تھے، آج وہ نہیں ہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور جو زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے عافیت کے ساتھ، ان کے مال میں برکت دے، ان کے عزائم میں برکت دے، اور ان کی صحت میں برکت دے، اور ان کے مال اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چمن کو اسی طرح آباد رکھے، ثمربار رکھے، پربہار رکھے، اس کا فیض جاری رہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ شہر کے اندر بھی اس کی ایک شاخ قائم کر دی گئی ہے، اللہ اس کو بھی آباد کرے، اور پورے علاقے کے اندر کئی مسجدیں بنائی گئی ہیں، اللہ ان کو بھی آباد کرے۔ اسی طرح ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، خیر کے کلمے کے ساتھ بنیاد رکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سایہ دار درخت بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا پھل، اس کے فیض یافتہ پورے علاقے کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور یہ بات پلے باندھ لے کہ علم وہی کا علم ہے، اور باقی جو کچھ ہے لوگ اس کو جتنا مرضی بڑا علم سمجھیں، لیکن اس کی بنیاد خطا کا امکان ہے، اور انتہا اس کی ظن اور گمان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ہے وہ العلم الحق جو بالکل بدل نہیں سکتا، اور پہلے دن سے بھی یہ یقینی اور قطعی اور ازلی ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کی حقانیت مزید ثابت ہو جائے گی۔ لَتَعْلَمُنَّ عِلْمَ الْيَقِينِ، علم یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ یہی علم صحیح تھا جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا تھا۔ اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے، اس سے لگاؤ نصیب فرمائے، اس کے اوپر قائم رکھے، اسی کا خادم بنائے، اور اسی کی راہ پہ لگائے رکھے، اور اس کے خادموں کے ساتھ ملائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔